لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين والذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد سيدنا ومولانا ومنجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وأيامنا ومعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد القرآن الرشيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بابا کے بلند میں سارے دوست ایک بار مل کے دوشی کرو مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی
خواجگان خواجہ سلمان تونسوی تونسہ شریف کے تاجدار، آپ کا وصال مبارک ہے۔ اسی ماہ مقدس میں محمود غزنوی جو اسلام کا ایک عظیم سرخیل اور سلطان ہوا ہے، ان کا وصال ہے۔ اسی ماہ مقدس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال ہے۔ اسی ماہ مقدس میں حضور مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہے۔ اسی ماہ مقدس میں قندیل نورانی من آیات ربانی، عالم مقطعات قرآنی، آپ کا وصال ہے۔ اور بھی بیسیوں صوفی کرام، علماء کرام وصال ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو ولیوں کی نسبت حاصل ہے۔ جس طرح ماہ محرم میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت بلال حبشی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کی نسبت، ان ہستیوں کی وجہ سے ماہ محرم کو عزت ہے۔ اسی طرح ماہ سفر کو ان اللہ کے نیک بندوں کی نسبت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اگر کہا جائے عشق کی زبان میں تو سارے مہینے اس مہینے کے صدقے اللہ نے بنائے تھے۔ اس مدنی منٹھار محبوب کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، امارت کل سیادت کل، امارت کل سیادت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے وہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں خصوصاً اولیاء کرام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کے چند لفظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، سورہ یونس کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگی۔ الذین آمنوا، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہمیشہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اولیاء کا لفظ ہے اور اولیاء ولی کی جمع ہے، علماء کرام موجود ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، ولی اللہ کے پیارے کو کہتے ہیں، ولی اللہ کے محب کو کہتے ہیں، ولی اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں، ولی اللہ کے مقرب کو کہتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں، یا جسے اللہ قریب کر لے اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہچان بتائی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایمان والا کون ہے؟ میری گزارش ہے کہ سیانے بندے تھوڑے یار میرے سامنے آ جائیں، سیانے بندے میرے تھوڑے یار سامنے آ جائیں، بچے تھوڑے سائڈ کے ہو جائیں، قریب آ جائیں تھوڑے، جو گل بڑیاں دوستوں کو سمجھ آؤں گی بچیاں کو نہیں آؤں۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں، اپنے سارے رشتہ داروں سے زیادہ پیار محمد سے نہ کرے۔ پتہ چلا ایمان حب مصطفیٰ کا نام ہے۔
اور کسی نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، عرض کیا کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا کتنا پیار ہے؟ آقا اولاد سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، گھر بار سے بھی زیادہ، کاروبار سے بھی زیادہ، اپنے وطن سے بھی زیادہ، اپنے باغات سے بھی زیادہ۔ فرمایا عمر سوچ کے بتانا، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے؟ عرض کی سونے ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ صحابی تھے، جو اندر ہوتا تھا وہی زبان پہ آتا تھا۔ عرض کی سونے ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر سکا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ محمد سے پیار نہ کرے۔ جسے جسے سبحان اللہ آتی ہے وہ بول دے۔ یہ زبان رب نے اپنے محبوب کے لیے دی ہوئی ہے۔ کی نہ کیتا یار نے یار واسطے، رب محفل سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دیا ہوا ہے۔ اور شروع میں ایک حدیث مبارکہ سن لیں، میری بار بار عادت نہیں کہ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ، یہ میری عادت نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، بلبل کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، بلبل کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ و باد سحر کیا ہے۔ مزہ تو تھا میں نے کہ دل سے سبحان اللہ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، کیا کہے؟ سبحان اللہ۔ ابھی بھی کچھ دوست سوچ رہے ہیں کیا کہے؟ اللہ اسے کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، فرمایا یہ جتنا خلا ہے اللہ اس بندے کو بھر کے نیکیاں دیتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ الترغیب و ترہیب، امام منذری علیہ رحمہ 800 سال پرانے محدث ہیں، ان کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے اس حدیث پہ کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر کے اسے نیکیاں عطا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر کا تخت فضا کی بلندیوں پہ اڑ رہا تھا، تیز ہوا کا حکم تھا کہ اٹھا کے رکھنا ہے، نرم ہوا کا حکم تھا کہ چلا کے رکھنا ہے، فضا کی بلندیوں پہ تخت اڑ رہا ہے۔ ایک کسان کھیتی باڑی کرنے والا، پنجابی جانتے نے بننا نکا گوڈن والا، وہ اپنے کھیت کھلیان میں کام کر رہا تھا، نگاہ اٹھی فضا کی بلندیوں میں حضرت سلیمان پیغمبر کا تخت اڑ رہا ہے، دل میں ہوک اٹھی، اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں عرض کی یا اللہ جیسی تو نے حکمرانی سلیمان کو دی ہے ویسی مجھے بھی عطا کر دے۔ اس نے دل میں بات کی تھی، سلیمان پیغمبر نے کئی میل کے فاصلے پہ اس کے دل کی بات سن بھی لی ہے، سمجھ بھی لی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان پیغمبر نے تخت ہوا کو حکم دیا، تخت زمین پہ آیا، آپ سیدھے اس کسان کے پاس گئے، جا کے پوچھا بتا اللہ سے کیا مانگا ہے؟ ارے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتانا، جسے یہ پتا ہے کہ اس نے کچھ مانگا ہے اسے یہ بھی تو پتا چل ہی گیا ہوگا نا کیا مانگا ہے۔ پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے، لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ ٹیچر جب اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو پوچھتا ہے بیٹا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد جی کو پتا نہیں ہے، بڑی حکمتیں ہوتی ہے۔ پوچھا کیا مانگا ہے، حالانکہ پتا تھا۔ یہاں کچھ دوست بات کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی معراج کی رات اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یہ حضور کو تو پتا نہیں تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ لا علمی کی دلیل ہوئی۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کتنا سچا اور کھرا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کھول نہ 16واں پارہ کھول، سورہ طٰہٰ کھول، اس کا پہلا رکوع
اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جس کو یہ پتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں کوئی چیز ہے اسے یہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا خدا کو کہ دائیں ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، لیکن پوچھنے میں حکمت تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا قال ہی عصای اتوکا علی واہش بی علی غنمی ولی فی معارب اخری، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علی اس پہ میں ٹیک لگا لیتا ہوں، واہش بی علی غنمی میں اسے اپنے ریوڑ کو ہانک لیتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور بھی اس سے بڑے کام لے لیتا ہوں۔ بتانا مقصود تھا کہ جس چیز کی نسبت کسی ولی یا نبی سے ہو جائے وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے، اور پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے آ کے پوچھا بتا کیا مانگا ہے؟ کہنے لگا خدا کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جیسی بادشاہی تو نے حضرت سلیمان کو دی ہے نا ویسے مجھے بھی دے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے وہ چیز مانگ جو مل سکے۔ کہنے لگا سلیمان پیغمبر اللہ تو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے سلیمان پیغمبر اس خدا کی شان یہ ہے کہ جس سے چاہے بادشاہت لے لے، جس کو چاہے دے دے، جسے چاہے عزت دے دے، جس سے چاہے ذلیل کر دے، دن کو رات میں بدل دے، رات کو دن میں بدل دے، مردے سے زندہ پیدا کر دے، زندے سے مردہ پیدا کر دے، وہ قادر قدیر ہے، اس کی شان بڑی ہے۔ حضرت سلمان فرمانے لگے میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ قادر نہیں ہے، اس کی قدرتوں کا انکار نہیں، لیکن میں نے رب سے ایک چیز مانگی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے دے جو قیامت تک کسی اور کو نہ دینا ہو۔ تو اللہ نے مجھے دے دی ہے، اب قیامت تک کسی اور کو نہیں مل سکی، اللہ نہ مل سکتی ہے۔ تو وہ کسان خاموش ہو گیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا ایک جملہ نہ تجھے بتاؤں، جس نے سننا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ابھی سب کا موڈ نہیں بنا، سارے بولو کہا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، یہ تو فقط سلیمان پیغمبر کی بادشاہی ہے نا، جتنا کچھ اللہ نے آل داؤد کو عطا کیا ہے اس سب سے بہتر اللہ تجھے ثواب دے دے گا۔ کہنے لگا جلدی سے بتاؤ کیا ہے؟ فرمائی کہ مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، ایک مرتبہ سارے مل کے بولو کیا کہہ لیا کر؟ سبحان اللہ کہہ لیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ محمد سے پیار نہ کرے۔ تو پتہ چلا ایمان نام ہے حب مصطفیٰ کا، تو جو بندہ اپنا تن من دھن مال اولاد کاروبار وطن ہر چیز محمد کے قدموں پہ قربان کر دے اسے ولی کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ جو سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دے اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کی ادائیں اپنانے کو جی چاہتا ہے، اس کی سنت اپنانے کو جی چاہتا ہے، جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح چلنے کو جی چاہتا ہے، جس طرح کا اس کا لباس ہوتا ہے اس طرح کا لباس پہننے کو جی چاہتا ہے، جس طرح وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس انداز سے اٹھنا بیٹھنا جی چاہتا ہے، جس طرح وہ سوتا جاگتا ہے اس طرح سوتے جاگنے کو جی چاہتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی اتباع کر لے، جو میرے محبوب کا پیروکار بن جائے، جس کے سامنے میرے محبوب کی زندگی آئیڈیل لائف بن جائے، جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزار لے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ پھر یا اللہ اسے مقام کیا دیتا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تم میرے محبوب کے عاشق بن جاؤ گے، جب تم میرے محبوب کے محب بن جاؤ گے تو تمہارا جی چاہے گا کہ محبوب کی اتباع کرے۔ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو ولایت کے عظیم مرتبوں پہ پہنچ جاؤ گے۔ پھر تمہیں انعام کیا دوں گا؟ میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔
محبوب کے محب بن جاؤ گے، عاشق بن جاؤ گے، تو پھر تم میرے محبوب کی عشق میں، میرے محبوب کی محبت میں میرے یار کی اداؤں کو اپناؤ گے، میرے یار کی سنتوں کو پورا کرو گے، میرے یار کی سنت پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا کاروبار کرنا آئلی زندگی گزارنا گھر کے معاملات کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر تمہارا چلنا پھرنا کاروبار کرنا معاملات کرنا میرے محبوب کی اتباع میں ہو گئے، میرے محبوب کی سنت میں ہو گئے، تو پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ تو جو محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کا اسے ہی تو ولی کہتے ہیں۔ ایک طرف خدا کے محبوب کی سنت بھی آ گئی، آقا کی اتباع بھی آ گئی، محبت مصطفیٰ بھی آ گئی، خدا سے محبوبیت کا تاج بھی مل گیا، اسے ہی تو ولی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں محبوب بنا لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نادى جبریل، تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، فرمایا اے جبریل تو آسمانوں پہ جا کے اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر اور اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، ایک وظیفہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کہے یہ داتا صاحب نے کیا ہے، ایک وہ وظیفہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خواجہ صاحب نے کیا ہے، ایک وہ وظیفہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ میرے پیر کیا کرتے تھے، یہ وظیفہ میرے پیر کا ہے، یہ وظیفہ صدیق اکبر کا ہے، عمر فاروق کا ہے، عثمان غنی کا ہے، مولا علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا ہے، یہ طلحہ کا ہے، یہ حضرت انس بن مالک کا ہے، عبداللہ بن مسعود کا ہے، ابو ہریرہ کا ہے، حسن و حسین کا ہے۔ تو جی چاہتا ہے کہ اس وظیفے کو میں بھی اپناؤں۔ یہ ایک ترغیب ہوتی ہے، حالانکہ ہوتا عمل ہے لیکن ترغیب دلانی ہوتی ہے۔ عمل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمل وہ ہوتا ہے جس میں ترغیب ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا امر فرمایا، فرمایا میں محبت کرتا ہوں، تو بتانا مقصود تھا کہ جو خدا کرتا ہے بندوں کو تم بھی کیا کرو۔ تو رب کہتا ہے میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں، میں بندہ مومن سے محبت کرتا ہوں۔ یہ خدا اپنی محبت بتا کے لوگوں کو اس طرح راغب کرنا چاہتا ہے کہ جو محبت خدا کی ہے اس محبت میں تم بھی آ جاؤ۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رب کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے احبہ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل اب تو نے محبت کی، اب سارے آسمانوں میں اعلان کر دے کہ فلاں بندہ وہ ہے، پوری توجہ سے، فلاں بندہ وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس سے جبریل بھی محبت کرتا ہے۔ اے سارے آسمانوں والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر سب سے پہلے اس بندے سے حاملین عرش، عرش والے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر سارے آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جنت کے فرشتے، پھر حوران جنت، غلمان، سارے آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہر آسمان پہ اس بندے کا چرچا ہوتا ہے، ہر آسمان پہ جنت پہ حاملین عرش ہر کسی کی زبان پہ اس کا نام ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل اب زمینوں میں اعلان کر دیں، پھر ساری زمینوں والوں کو مخاطبوں کو جبریل کہتے ہیں کہ فلاں وہ بندہ ہے، فلاں وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، سارے آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اے زمین والوں تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ داتا علی حجویری کو تو دنیا سے
ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ سینہ جس سینے میں کسی ولی کی محبت ہے، کسی ولی کی محبت ہے۔ تو فرمایا پھر زمینوں والے بھی اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، ان ولیوں کا مقام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للہ ملائکہ، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں یطوفون الطرق، جو زمین پہ پھیلے رہتے ہیں، سیاحین جن کو کہا جاتا ہے، جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں ہلم الی حاجتکم، آ جاؤ یہاں ہمارا مطلوب ہے۔ یہ شریف پورہ میں ایک محفل سجی ہے، سبحان اللہ، اور یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے سارے فرشتوں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس محفل میں سارے فرشتے آتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک سارے خدا کو اپنے رحمت کے پروں میں سبحان اللہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ ساری محفل وہ سنتے ہیں۔ جب محفل مکمل ہوتی ہے نا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کدھر گئے تھے؟ اب خدا سوال کر رہا ہے۔ اگر سوال کرنا لا علمی کی دلیل ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، وہ تو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض بھی ہے، وہ تو ما یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بھی ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کدھر گئے تھے؟ یا اللہ تیرے حکم سے فلاں بستی میں ایک محفل سجی تھی، سبحان اللہ، اس محفل میں ہم شریک تھے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا پھر اس محفل میں جو لوگ آئے تھے بتاؤ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، یہ بات آپ کی اور میری ہو رہی ہے، ذرا خوش ہو کے سنیں۔ فرمایا کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پہلے رب کہتا وہ کر کیا کر رہے تھے؟ فرمایا یحمدون، یا اللہ تیری حمد بیان کرتے تھے، یکبرون تیری تکبیر کرتے تھے، بیان نعرہ تکبیر لگاتے تھے، یا اللہ یسبحون وہ تیری تسبیح کرتے تھے، یمجدون یا اللہ تیری بزرگی بیان کرتے تھے، یا اللہ وہ یہ مانگ کر۔ فرمایا کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ تیری جنت کا سوال، تیری رضا کا سوال۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور محفلیں کرتے۔ وہ پوچھتے ربیع الاول میں 12 محفلیں کیوں؟ ربیع الاول میں پورا مہینہ کیوں؟ فرمایا ہمیں رب کی رضا مطلوب ہے، اس کے محبوب کی رضا مطلوب ہے۔ اللہ یا اللہ پھر اور زیادہ محفلیں کرتے، تیرا اور شکر ادا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے، ہاں یا اللہ تیرے عذاب سے، تیرے غضب سے۔ فرمایا انہوں نے میری جہنم کے دہتے الاؤ دیکھے، بڑھتی ہوئی آگ دیکھی؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور ڈرتے، اور نیکی کرتے، اور تیری بارگاہ میں سجدے کرتے۔ اب اگلا جملہ سننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اشہدکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم، میں نے اس محفل میں آنے والے ہر کسی کو بخش دیا ہے، میں نے اس محفل میں آنے والے ہر کسی کو بخش دیا ہے، انی قد غفرت لہم، ان سب کو بخش دیا ہے۔ قال ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہاں تو فیہم فلان، ایک شخص تھا وہ کسی کام کے لیے آیا تھا، وہ محفل میں نہیں آیا تھا، ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، کیا یا اللہ اسے بھی تو نے بخش دیا؟ سبحان اللہ، فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، چاہے وہ ویسے ہی گزرتا راہی آ گیا تھا، چند گھڑیاں بیٹھ گیا تھا، چند منٹ بیٹھ گیا تھا، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ اللہ فرمایا ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اب سنو ولی کی شان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھتے ہیں ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مجادلۃ احدکم
فی الحق یکون لو فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ کے ولی اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے دوست احباب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھگڑا بھی ہوتا ہے اللہ سے؟ اللہ فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواه منیب۔ ابراہیم قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑا بردبار ہے، پھر بھی وہ بڑا حلم والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ناز کا جھگڑا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ جو نابالغ بچے ہیں نا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ انہیں کہو جنت میں چلے جائیں۔ وہ جنت کے دروازے پہ جا کے نا کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں جانا۔ اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ یہ جھگڑا مخالفت کا نہیں ہوگا، یہ جھگڑا نیک اور مد مقابل کا نہیں ہوگا، یہ پیار کا جھگڑا ہوگا، یہ ناز کا جھگڑا ہوگا، جس سے پیار ہو بندہ اس سے منوا ہی لیتا ہے، بندہ اس سے ناز سے بات کر ہی لیتا ہے۔ یا اللہ ہم نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا۔ فرمایا کب تک؟ یا اللہ جب تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ناز کا جھگڑا فرمایا یہ اللہ کے ولی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ اور کیسا جھگڑا؟ ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لاخوانہم۔ فرمایا کہ جتنا کوئی جھگڑا دنیا میں اپنا حق ثابت ہو جانے کے بعد کرتا ہے، عدالت سے سمن آ جائے کہ یہ فلاں زمین فلاں کی ہے، آج ہم آ رہے تھے تو ککھڑ میں نے قبضہ ہو رہا تھا، وہاں پولیس کھڑی تھی تو قبضہ دلوا رہی تھی، وہ دیواریں کھڑی، تو میرا دوست پوچھ رہا تھا کہ لگتا ہے یہاں پہ قبضہ ہے، تو فرمایا جس کا سمن آ جائے، حق ثابت ہو جائے، اس کو جھگڑا کر کے بھی لینا پڑے تو وہ لے لیتا ہے۔ فرمایا اتنا کوئی دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا نہیں کرے گا جتنا یہ اللہ کے ولی اپنے ماننے والوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ربہم اپنے رب سے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے کیا؟ یقولون کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا فادخلتہم النار۔ یا اللہ یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، اور تو نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ آئے ہائے یا اللہ انہیں تو نے جہنم میں داخل کر دیا۔ اب جب یہ بات ہوگی نا تو اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم۔ فرمایا جاؤ جہنم میں جاؤ، اذهبوا جاؤ تم، فاخرجوا من عرفتم منهم، جہنم میں جا کے جس کو پہچانتے ہو نا اسے نکال کے جنت میں داخل کرو۔ یہ ہے ولیوں کے آستانے پہ آنے کا فائدہ، یہ ہے ولیوں کی سنگت میں بیٹھنے کا فائدہ، یہ ہے ان کے قرب میں ان کے آستانوں پہ جانے کا فائدہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فیاتونہ فیعرفونہ، فرمایا جائیں گے اور انہیں پہچانیں گے بصورہم، ان کے چہروں سے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہر اتوار درگاہ ابو البیان میں کیا لینے جاتے ہیں، پیر خانے کیا لینے جاتے ہو؟ اور یارو اس لیے جاتے ہیں کہ پہچان ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جائیں گے، پہچانیں گے، فیخرجونہ، انہیں نکال کے جنت میں داخل کر کے نا پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ قد اخرجنا قد امرتنا، یا اللہ ہم ان کو نکال آئے ہیں جس کا تم نے حکم دیا تھا۔ مطلب یہ یا اللہ بھی اور بھی کچھ ہے بھائی، جنہوں آؤں یہ بھی سمجھو بول دے سبحان اللہ، بھائی جنہوں نسبت ہے نا کسی آستانے میں وہ بول دے سبحان اللہ، وہ اللہ یہ نسبت سلامت رکھے۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے، مل جائے تو بڑی چیز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ بھی کچھ اور بھی ہیں، اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من کان فی قلبہ دینار من الایمان، فرمایا ایک دینار کے برابر جن کے دل میں ایمان ہے نا، ولیوں انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرو۔ جب جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، مطلب ہوگا یا اللہ اس سے بھی کم ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا نصف دینار من الایمان، جس کے دل میں آدھا دینار کے برابر ایمان ہے نا اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر آگے کھڑے ہو جائیں گے نکال کے، یا اللہ ابھی بھی کچھ ہے، فرمایا مثل ذرہ
جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا اسے بھی جہنم سے نکالو جنت میں داخل کرو. ناپوش ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں ان کو نے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا. ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کہاں تک پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحاسب عبدا فیترجع السیئات ولا حسناتہ فیامرہ اللہ تعالی الی النار فاذا ذهب به یقول اللہ تبارک وتعالی یا جبرائیل ادرک عبدی فاسألہ هل انت جلس مع العلماء فی الدنیا قط فاغفر لهم بشفاعتهم. دقائق الاخبار امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے 1000 سال پرانی. اس میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا. گناہ بہت زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی. اسے حکم ہوگا کہ جہنم میں پھینک دیا جائے. فائدہ ذہب بھی جب فرشتے اسے کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو فرمائے گا آدری کبتی اے جبریل میرے بندے کو جا کے پکڑ فسألہ اسے پوچھ حل انت جلس مع العلماء فی الدنیا قط کیا تو دنیا میں کسی عالم ربانی کسی ولی کامل کے پاس کبھی تو بیٹھا تھا؟ اگر دنیا میں کبھی کتو کا لفظ علماء سے پوچھے کبھی آتا ہے فرمایا کبھی بیٹھنا نصیب ہوا. ایک وہ ہے جو کبھی بیٹھے ایک وہ ہے جو روزانہ جائے ایک وہ ہے جو روزانہ جائے ایک وہ ہے جو کبھی بیٹھے. تو کبھی بیٹھنے والے کے بارے فرمایا فاغفر لهم بشفاعتهم فرمایا ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. حضرت جبریل پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے لا فیقول لا میں نہیں بیٹھا. تو جبریل کہتے ہیں انت تعلم بحال عبدک یا اللہ تو اپنے بندے کا حال بہتر جانتا ہے وہ نہیں بیٹھا. اللہ فرمایا کہ جبریل دوسری مرتبہ پھر جاؤ. یا اللہ وہ کیا کہوں؟ فرمایا اسے جا کے پوچھ حل احببت مع العلماء فی الدنیا قط کیا تو نے کبھی کسی عالم دین سے پیار کیا تھا؟ دوسرے لفظوں میں بولتا ہوں اپنی زبان میں وہ کہے گا میں تو اسے جمعرات کی روٹیوں والا مولوی سمجھا کرتا تھا. میں تو اسے ایک مسجد کا امام سمجھتا تھا. اپنے محلے کا کبھی میں نے سمجھا ہوا تھا. تو نے میرے بچے بھی پڑھانے ہیں جنازے بھی پورے پڑھانے ہیں بچے کے کان میں اذان بھی پڑھنی ہے اور ہمارا بچہ مسجد میں آ جائے تو اپنے پلے سے تو نے ٹافیاں بھی دینی ہے اور مہینے بعد تنخواہ صرف 8000 تجھے ملے گی. فرمایا میں تو اسے اس طرح سمجھتا تھا. اور یہ بات یاد رکھنا یہاں اس عالم کی بات ہو رہی ہے جو شریعت کا بھی عالم ہوتا ہے اور طریقت کا بھی عالم ہوتا ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں من تفسق من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جامع بینہما فقد تحقق. فرمایا جس نے صرف شریعت سیکھی اور تصوف نہ سیکھا وہ فاسق ہو کے مرے گا اور جس نے صرف طریقت تصوف سیکھا اور شریعت نہ سیکھی وہ زندیق ہو کے مرے گا. ومن جامع بینہما فقد تحقق فرمایا جس نے دونوں چیزیں سیکھی وہ محقق ہو گیا. پوچھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے شیبان بھائی کے پاس کیا لینے جاتے تھے. پوچھو ان بزرگوں سے بڑے بڑے امام فخر الدین رازی سے پوچھو خواجہ نجم الدین کبریٰ کے پاس کیا لینے گئے تھے. یہ شروع سے علماء حقہ کا وتیرہ رہا ہے. دین پڑھتے ہیں پھر ولی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. وہ کہے گا میں کسی عالم دین سے محبت نہیں کرتا تھا. اللہ فرمائے گا جبریل تیسری مرتبہ پھر جاؤ. یا اللہ اب کیا کہوں؟ فرمایا اسے جا کے پوچھ کیا تو کسی عالم دین کے دسترخوان پہ کبھی بیٹھا تھا؟ کبھی اس کے لنگر خانے میں جا کے تجھے 2 لقمے کھانے نصیب ہوئے تھے؟ کسی ولی کے آستانے کا لنگر کھانا نصیب ہوا تھا؟ اگر کسی ولی کے آستانے پہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس نے چند لقمے ہی کھا لیے ہیں میں اس لنگر کا حیا کرتے ہوئے اسے بخش دوں گا. وہ کہے گا نہیں میں تو ولیوں کا بڑی مخالف تھا یہ دے کچھ نہیں سکتے کر کچھ نہیں سکتے. اللہ فرمائے گا جبریل چوتھی مرتبہ پھر جاؤ. یا اللہ اب کیا کہوں؟ فرمایا جا اسے جا کے پوچھ حال سکتا فی مسکن اسکنہ فرمایا کسی ولی کے حجرے پہ کسی آستانے پہ جا کے چند گھڑیاں صرف بیٹھ کے ہی آیا یا نہیں آیا؟ جس جگہ پہ کسی اللہ والے کا ڈیرا تھا کیا تو کبھی اس ڈیرے پہ گیا ہے؟ چند منٹ تجھے بیٹھنا نصیب ہوا ہے؟ اگر
تو میں اس آستانے کی حیا کرتے ہوئے اس آستانے کی حیا کرتے ہوئے میں تیرے سارے بخش دوں گا. وہ کہے گا میں نہیں کر سکا. اللہ فرمائے گا جبریل 5ویں مرتبہ پھر جا. یا اللہ اب جا کے کیا کہوں؟ فرمایا اس سے جا کے پوچھ تجھے میں نے اولاد دی تھی، کیا تو نے اپنے کسی بیٹے کا نام کسی اللہ کے ولی کے نام پہ رکھا تھا؟ بھائی گل سمجھ آؤں گی؟ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کے نجات کوئی نہیں نا بھائی. فرمایا تجھے میں نے اولاد دی تھی، تو نے کسی عالم ربانی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ہم آج کہتے ہیں کسی کریکٹر کا نام رکھو، کسی ہدایتکار کا، کسی ایکٹر کا، فلاں کا نام رکھو، نام نیا ہونا چاہیے. فرمایا نہیں، نام پرانے ہی اچھے ہیں، نام اللہ والوں کے نام پہ رکھو. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا یا احمد رکھا، اللہ میرے نام کی حیا کرتے ہوئے اس بیٹے کے باپ کو بھی بخش دے گا، اس کی ماں کو بھی بخش دے گا. فرمایا کیا تو نے اپنے کسی بیٹے کا نام کسی اللہ کے ولی، کسی اللہ کے نیک بندے عالم ربانی کے نام پہ رکھا تھا یا کسی ولیہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں میں نہیں رکھ سکا. اللہ فرمائے گا 6 مرتبہ جبریل پھر جا. یا اللہ اب جا کے کیا کہوں؟ فرمایا اب جا کے اسے پوچھ تو یہ کام نہیں کر سکا، تیرے دوستوں میں تیرے یاروں میں کوئی یار تھا جو کسی اللہ والے سے پیار کرتا تھا، جس کا کسی آستانے پہ آنا جانا تھا؟ پہلے 5-6 مرتبہ وہ کہے گا نہیں، 7ویں مرتبہ کھڑا ہو کہے گا ہاں ہاں میرا فلاں یار تھا، میرا فلاں یار تھا جو فلاں درگاہ پہ جاتا تھا، میرا فلاں دوست تھا جو فلاں پیر کا مرید تھا، میرا فلاں دوست تھا جو کسی عالم دین سے پیار کرنے والا تھا. جب جبریل اس کی یہ بات سنیں گے اللہ کی بات کا عرض کریں گے یا اللہ پہلی باتیں تو اس میں نہیں تھی، یہ بات اس میں ہے. رب فرمائے گا خود بیادی ہی فادخلہ الجنہ، اے جبریل کرتا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا جبریل پھر دیکھتا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل کر دے اور اعلان کر دے پورے معاشر کے میدان میں کہ یہ بندہ اس وجہ سے بخشا گیا ہے کہ اس کے یاروں میں سے کوئی یار کسی ولی سے پیار کرنے والا تھا. حوالہ میں نے دے دیا دقائق الاخبار، نہ ملے تو میرے پاس موجود ہے، واٹس ایپ پہ اس کی پک بھی سینڈ کر دوں گا. توجہ کرنا، یہ مقام ہے ان ولیوں کا جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے. اگر کوئی نہ بیٹھ سکے، ویسے ہی پیار کرتا ہو. دیکھو نا، ہم نے داتا علی اجمیری کو تو نہیں نہ دیکھا، حضور غوث سمدانی کو تو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ اجمیری کو تو نہیں دیکھا، مجدد الفیشانی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دل میں پیار ہے نا. یہی سوال صحابہ نے حضور سے کیا، مشکات المصابیح میں موجود ہے. سونیا کیف تقول، آپ کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں؟ پھر رجل احب قوما، جو کسی قوم سے پیار کرتا ہے، لم یلحق بھی، اس سے ملا نہیں ہے لیکن پیار کرتا ہے. یہ ساڈی گل پوچھی صحابہ نے، یہ ساڈی گل پوچھی، توجہ کریا، یہ میری اور تیری بات پوچھی صحابہ نے. سونے ملے نہیں ہوں گے لیکن پیار ہوگا. ابو بکر کا پیار ہوگا، عمر کا پیار ہوگا، عثمان کا پیار ہوگا، علی کا پیار ہوگا، حسن و حسین کا پیار ہوگا، سیدہ فاطمہ کا ادب ہوگا، سارے ولیوں کا. یا اللہ اے یار سنو ملے نہیں ہوں گے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا المرء مع من احب. بخاری مسلم کے روایت، میرے مصطفیٰ نے فرمایا زمانے کی قید کوئی نہیں، زمان و مکان کی قید کوئی نہیں. میرے ولیوں سے، میرے محبوبوں سے جو پیار کرتا ہوگا، کسی زمانے میں ہو، ہزاروں سال بعد بھی ہو، نام سنا تھا داتا علی حجویری کا، دل میں ادب اور پیار پیدا ہو گیا. فرمایا قیامت کے دن داتا کے ساتھ جنت میں جائے گا. نام سنا تھا علی
ہمارا تو تن من مصطفیٰ تیرے لیے ہے، سب کچھ آقا تیرے لیے ہے، تو جو محبت کرے وہ محروم نہیں رہتا۔ آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا، توجہ کرنا، یہ ہے ولی سے محبت کرنا۔ ولی کے آستانے پہ ابھی پہنچا نہیں، صرف محبت کی ہے، وہ بھی جنتی ہو گیا۔ بڑی مشہور روایت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، توبہ کی طرف دل مائل ہوا، کسی راہب کے پاس گیا، جا کے پوچھا یار میں نے 99 قتل کیے، میری بخشش کی بھی تو سبیل ہے؟ تو وہ تھا صرف ظاہر کا مولوی، صرف شریعت پڑھا ہوا تھا، کسی اللہ والے کی نظر میں نہیں تھا۔ کہنے لگا قتل تو ایک معاف نہیں، تو 99 قتل کر کے آیا، کیا چلا جا، تیری بخشش کہاں سے ہوگی؟ پہلے اس کا دل دکھا ہوا تھا، اس نے کہا چلو سینچری پوری کر دیتے ہیں، سینچری پوری کر دیتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر دل میں خیال آیا توبہ کرنی چاہیے، اللہ کا غفور رحیم ہے، بخشن آ رہا ہے۔ اب پھر ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا، عالم ربانی کے پاس گیا، جا کے پوچھا یار میں نے 100 قتل کیا ہے، میری کو بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، جب بھی تو آ جائے۔ کہنے لگا اچھا میں توبہ کرنی ہے، کو مجھے رستہ بتا۔ کہنے لگا وہ جو سامنے بستی ہے نا، اس بستی میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں، تو آقا کے فرمان میں کروڑوں حکمتیں ہیں۔ اب یہ فرمان کا مزاج بتا رہا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ ان کے آستانوں پہ جایا کرو۔ اچھا وہ ولیوں کا آستانہ ہے، وہاں بستی ولیوں کی ہے، تو وہاں چلا جا، جو کام وہ کرتے ہیں نا تو بھی وہ کر، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ تیری بخشش کر دے گا۔ دل میں امید دھارس بند گئی، کوئی حوصلہ ہوا، چل پڑا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، تھوڑا ہی سفر طے کیا تو وقت اجل آ گیا، اور قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے نا تو پھر ٹلتا نہیں۔ موت آ گئی، اب رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، اس کی روح کو مقام علیین میں لے جانے والے بھی آ گئے، مقام سجین والے بھی آ گئے۔ اب دونوں طرح کے فرشتوں میں نا آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا ان کے درمیان جا کے تو فیصلہ کر۔ یا اللہ فیصلہ کیا کروں؟ فرمایا دونوں طرف کی زمین کی میجرمنٹ کرو، پیمائش ہونی چاہیے۔ یا اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا جس طرف تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہو یہ بندہ اس طرف کا، اگر جس بستی سے چلا تھا 100 قتل کیا تھا ادھر کا ہے نا، ادھر تھوڑا فاصلہ بھی طے کیا تو پھر یہ جہنمی ہے، اگر جس طرف یہ جا رہا تھا ولیوں کے آستانے تھے اس طرف تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو پھر یہ جنتی ہے۔ اب حدیث کے اگلے لفظ بڑے سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ میجرمنٹ ہو رہی تھی تو اس سائڈ پہ جگہ زیادہ ہو رہی تھی جس طرف ولیوں کے آستانے تھے، تو اللہ نے اس طرف سے زمین کو حکم دیا اپنے آپ کو سمیٹ لے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس طرف سے نا حکم دیا، زمین سکڑ گئی۔ اب یہاں رک کے ایک بات کرتا ہوں، بندہ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے جاتا ہے، بندہ اپنے دوست کی شادی پہ بھی جاتا ہے، اس کے ولیمے پہ بھی جاتا ہے، بڑے بڑے سفر کرتا ہے، لیکن یارو جو سفر اللہ کے ولیوں نبیوں کی طرف ہوتا ہے، جس نے کہا تھا دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ یہ سفر بھی عام نہیں، اور سوچو جو ولیوں کے آستانوں کی طرف جائے اس سفر پہ لگے ہوئے قدموں کی شان کیا ہے؟ رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے ان کے قدم شمار کرو، ان کے قدموں کو گنو کتنے قدم اٹھے ہیں اس کے، اللہ۔ تو ادھر سے زمین سکڑ گئی، ادھر پر اس ادھر کی طرف ہو گیا، اب جنتی ہو گیا۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے نتیجہ کیا نکلا؟ جو ولیوں کی طرف جاتے ہوئے مر جائے
وہ جہنمی نہیں رہتا تو جو ولیوں کے آستانے پہ پہنچ کے ان حال کے ہاتھ میں بیعت کر لے وہ جہنمی کب رہتا ہے۔ اور شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری درگاہ کے پاس سے گزر جائے وہ بے ایمان ہو کے نہیں مرتا ہے۔ تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ ہوا، جابر بادشاہ گزر رہا تھا بخارا سے، تو شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ آستانے کے خادم نہ چٹائیاں جھاڑ رہے ہیں، دریاں پنجابی جھاڑ دینے پر گرد و غبار تھی۔ پوچھا یہ کیا؟ فرمایا شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام چٹائیاں صاف کر رہے ہیں اور گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ تیمور لنگ اپنے گھوڑے سے اترا، سیدھا آگے چلا گیا، اپنے سر سے تاج اتارا، کھڑا ہو گیا۔ اس آستانے کے جو چٹائیاں تھیں اس کی گرد و غبار جب تیمور لنگ کے سر پہ پڑی نا، وہ خدام فارغ ہو کے چلے گئے تو بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو جنتی تھا۔ شاہ نقشبند بخاری تک بات پہنچی، آپ اپنے مریدین خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تیمور مرد پر ایمان برد، فرمایا مر تو گیا ہے لیکن ایمان سلامت لے کے گیا ہے۔ حضور وہ تو بڑا جابر تھا، فرمایا اس نے ہمارے آستانے کی خاک کی حیا کی ہے، اللہ نے اس خاک کے صدقے اس کے سارے بخش دیے ہیں۔ تو یار یہ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، اگر کسی کو نسبت حاصل ہو گئی ہے تو وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے، اور جس کی ابھی نسبت نہیں ہوئی نا، بزرگوں کا فرمان ہے من لا شیخ لہ الشیخ لہ شیطان، جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی آستانے سے نسبت جوڑو اور ان اللہ کے ولیوں کی غلامی میں زندگی گزارو، تاکہ قیامت کے دن ان کی سنگت میں اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، کیونکہ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو اس کے مرشد کے نام پہ، امام کے نام پہ پکارا جائے گا۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ واہ